بازار میں آج کل بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکوڈیٹی کم ہے، ناٹ اونلی دا سیکنڈ ویو آف کرونا بٹ دی یو ایس الیکشنز ایز ویل. سو بازار میں پارٹیسپیشن کم ہونے کی وجہ سے دس از اے اسٹینڈرڈ فینومینا کہ والیومس آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. ولیٹیلیٹی بہرحال وی نو دا انڈر لائن ریزن کہ بازار میں رہتی ہے، اور جب لوگ اس کا وکٹم بنتے ہیں تو بہرحال انویسٹرز کی تعداد جو ہے اس میں فائدہ کمی ہوتی ہے. So going forward, everybody understands that volatility is something fantastic for the market, مگر اچھی طریقے سے ریگولیشنز کی کمپلائنس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وکٹم ہوتے ہیں اور پھر بازار سے چلے جاتے ہیں. دیٹ از یٹ another issue. آج کے پروگرام میں ہم جن چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس میں بازار میں والیوم اور والیٹیلیٹی از آن دا ٹاپ، اینڈ وچ از وائی وی ہیو گاٹ ود اس head of research who is working with Insight Securities. His name is Syed Noman. اور ان سے جن چیزوں پہ ہم بات کریں گے these relates to the volume and volatility of the market given the corona situation and the effects of the US elections on our market. جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ بازار میں ود دا پیسج آف ٹائم ایک دم انٹرسٹ آ جاتا ہے، بہت سارے والیومس ہو جاتے ہیں، اور پھر وی سی فار اے کوائٹ اے نمبر آف ڈیز بازار میں لیکوڈیٹی چوک ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. 20 بلین کی جو ویلیو ٹریڈڈ ہے وہ 10 بلین کے انڈر آ جاتی ہے، اور یہ چیز یہ اسپیل سسٹین کرتے ہیں فار اے اسپیل آف ویک اور 10 days. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بے یقینی کی صورتحال کیوں ہے بازار میں؟ اصل میں جو پرابلم ہے ہمارے یہاں زیادہ تر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت زیادہ فلو جو مارکیٹ کا ہے وہ رجحان یا انویسٹر کے پاس جو فنڈس کا فلو ہے وہ موسٹلی انڈیویجولز اور چند ایک موسٹ پرابلی کہہ لیں کہ کچھ اسپیسیفک ٹائپ کے لوگ ہیں، جن کے پلیئرز ہیں جن کے ہاتھ میں. تو جب مارکیٹ میں انسرٹینٹی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پرابلم کریٹ ہوتی ہیں ہر لیول پہ، اور جو بھی انویسٹر سینٹیمنٹ جب بریک ہوتا ہے تو آئی تھنک اٹس کامن سائیکی کہ جب انویسٹر سائیکی ہے اسٹریٹ اوے کہ جب مارکیٹ کے اندر کچھ ریلیونس نہیں رہتی یا پھر کوئی اس میں سگنیفیکنٹ چیز امپورٹنٹ نہیں رہتی تو پیسہ پارٹیسپیشن. یو تھنک پارٹیسپیشن از این ایشو؟ زیادہ لوگ بازار میں پارٹیسپیٹ آج کل نہیں کر رہے ان جنرل. ہم وہی ایک جو ہمارے یہاں نمبر آف یو آئی این کاؤنٹ ہے وہ ایک لمبے ٹائم سے سیم ہے اور اس میں کوئی گروتھ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. پارٹلی اس میں ریگولیٹر کے بھی کچھ ایشوز ہیں، اور بہت حد تک اس میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ فرمز بھی وہ اپنی ایک بیس نہیں کریٹ کر پائیں، یا بیس کہہ لیں، یا ایک اپنی کریڈیبلٹی مارکیٹ میں نہیں کریٹ کر پائیں، جس کی وجہ سے انویسٹر ڈرتا ہے آنے میں، اور اسی وجہ سے جو پیسہ بناتا ہے وہ اپنا پیسہ لے کے نکلتا ہے تو مارکیٹ چوک ہوتی ہے اور مارکیٹ میں پیسہ پھنس جاتا ہے. تو پرابلم یہیں سے کریٹ ہوتی ہے کہ لوگ فریش مائنڈ کے ساتھ آنا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور بڑی مشکل سے آپ کسی کو قائل کر پاتے ہیں کہ یار آپ اسٹاک میں آئیں، یہ ریٹرن ہے. سسٹینیبلٹی دکھانے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو اکنامکلی بھی بہت ساری چیزوں کو صحیح ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر آپ براڈ ٹرم میں دیکھیں تو جو ہماری یہاں باسٹ اینڈ بوم سائیکل ایک چلتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ایک نظر آتا ہے کہ یار مارکیٹ بہت چل گئی ہے اور اب لگتا ایسا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ نیچے چلی جائے گی. تو حالانکہ ویلیویشنز بہت اچھی ہوتی ہیں، بٹ ایک یہی بات ہے کہ دیر از اے مائنڈ سیٹ کہ یار 2000 پوائنٹ کی تیزی ہو گئی، اب مندی ہوگی، بیکاز پیپل امیڈیٹلی اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دی MTS نمبرس، اور بازار میں خبریں آنا شروع ہوتی ہیں، فگرس آنا شروع ہوتی ہیں، تصویریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ یار 3 ارب سے 12 بلین کے اوپر اوپن انٹرسٹ چلا گیا ہے، MTS 30 ارب پہ لوگ پھر ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. سو یو آر رائٹ، پارٹیسپیشن کے ساتھ پروڈکٹس بھی ایسی ہیں کہ جو والیٹیلیٹی کو سپورٹ کرتی ہیں. انویسٹمنٹ اورینٹیڈ جو ETFs آئے ہیں اس میں بھی مجھے جہاں تک لوگوں نے بتایا وہ یہ بتایا کہ MTS میں چونکہ وہ اسٹاکس ہیں اور لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہم یہ خرید لیں، اس کو ببل بنا دیں گے، اسٹاک کو پل کر دیں گے اور ETF مہنگا ہمارے ہاتھ میں نہ رہ جائے. سو اتنی سپر پروڈکٹ ہے دنیا میں.
top class product, but Pakistan में somehow is not working. And again you're right کہ participation اور جو volatility ہے لوگ اس کی وجہ سے زیادہ لوگ آنے سے ڈرتے ہیں. But given this small number and whatsoever our situation is, اس میں what do you suggest کہ اگر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جون 30 2021 تک ویکسین نہیں آئے گی اور جب تک یہ سچویشن ایسی رہے گی, کبھی بازار کبھی لاک ڈاؤن کی سچویشن اناؤنس ہوگی, کبھی نارمل ہوگی چیز. سو واٹ وڈ بی یور سجیشن ٹو یور کلائنٹس اور دی انویسٹرس آف دا کیپٹل مارکیٹ؟ دیکھیں جو مجھے براڈلی سمجھ ہے چیزوں کی, اس میں مجھے سمجھ آتا ہے کہ انویسٹر کو تھوڑی سی پچھلی کی بات کنٹینیو کروں گا کہ انویسٹر کو خود بھی تھوڑا بہت ٹھوک پیٹ کے کام کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ کریڈیبلٹی صرف بروکر کی پرابلم آتی ہے, انویسٹر اگر خود بھی تھوڑا سا پیچھے ورک آؤٹ کر کے کام کرے گا, ریڈ کر کے کام کرے گا, تو تھوڑی چیزیں زیادہ بہتر وے میں موو ہوں گی. وہ ریسٹرکشن ابھی ہے یا ختم ہو گئی؟ اچھا, اس ریسٹرکشن کو میں ویسے تو وہ ختم ہو چکی ہے, بینک کین اناؤنس, بٹ اس میں میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جو آبجیکٹو تھا میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کا کہ بینک کے اندر لیکوڈیٹی تھوڑی سی بہتر کر دیں, ڈیویڈنڈ روک کے وہ, تاکہ ایڈوانسز کے اندر دینے میں ریلکٹنٹ نہ ہوں. بٹ ایونچولی ریڈنگ یہ بتاتی ہے کہ اس میں کچھ خاص بینکس نے کیا نہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایڈوانسز میں جو گروتھ ہے وہ ایئر آن ایئر بیسس پہ وہ فلیٹ ہے, اور بلکہ وہ ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری میں ہے. اور ڈسپائٹ کہ اسٹیٹ بینک نے کافی اس پہ انکریج بھی کیا بینکس کو کہ وہ ڈکلائننگ انٹرسٹ ریٹ میں بھی کی انوائرمنٹ بھی کریٹ کی. بٹ اگین بینکس میں یا پھر میرے خیال میں ڈیمانڈ ایشو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ مارکیٹ میں نہیں ہے, یا پھر بینک میں ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ یار وہ رسکیئر ایسٹ کی طرف اس وقت جائیں بیکاز آف دا کووڈ اینڈ سچ کائنڈ آف تھنگ. تو بٹ اسٹل اگر آپ براڈ ٹرم میں دیکھیں تو بینکس کی جو اس وقت بیلنس شیٹ پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ ویل شیپڈ ہے. بٹ اگر دسمبر میں بھی یہ کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیتے تو کسی ان حالات میں بھی یو وڈ سجیسٹ پیپل ٹو بائی بینکس؟ دیکھیں, آپ کو کوئی بھی چیز مارکیٹ میں بائی کرنے کے لیے کسی ایک بیڈ سائیکل کے اندر آپ اس کو لیں گے تو پھر شاید آپ کو کیپٹل گین کی طرف موو ہو سکے. اینڈ یو تھنک کہ بینکس جن پرائسز پر ابھی ہیں they are good for buying? دیکھیں, still most of the bank are currently trading below to their book value, 0.8, 0.7 time. How about HBL? آپ کو لگتا ہے HBL دسمبر میں کچھ دے گا؟ آئی تھنک پے آؤٹ تو کریں گے اگر اسٹیٹ بینک نے کوئی مزید ایکسٹینشن نہیں کی ڈیویڈنڈ کے روکنے پہ, تو پے آؤٹ تو ڈیفینیٹلی جو پوزیشن ہے بینک کی کیپٹل ایڈیکیسی. ٹیکنیکلی تو ان کو اچھے ہیفٹی ریٹرنس آفر کرنی چاہیے بیکاز ان واٹ سینس, مطلب آن ڈیویڈنڈ سائڈ آئی تھنک دیکھیں جو ایک حبیب بینک میں جو ایک ایشو رہا, جو بڑے ٹاپ ٹیئر بینک میں سب سے بڑا ہی ایک کمرشل بینک ہے پاکستان کا, اس کے ساتھ کچھ کیپٹل ایڈیکیسی کے تھے پرابلم, جو کہ پرابلم نہیں کہیں گے, وہ ایک یہ کہہ لیں کہ دوسرے جو ٹاپ ٹیئر یا مڈ ٹیئر بینکس ہیں اس سے تھوڑی سی نیچے پوزیشن پہ تھا. وہ اب اس نے کافی حد تک ریکور کر لی ہے اپنی کیپٹل ریشوز. اور سملرلی جو ڈیویڈنڈ روک کے دوسرے بینک کی بھی اگر آپ کیپٹل ایڈیکیسی دیکھیں وہ کافی تقریباً 200 بپس سے 150 بپس سے تقریباً ہر بینک کی بڑھی. اور میرے خیال میں یہی ایک چیز ہے میری نظر میں کہ بینکوں کے جو ڈیویڈنڈ ہیں وہ میرے خیال سے واپس کنٹینیو ہو دیں گے. کہ ایک تو ان کی ایڈیکیسی سائڈ اسٹرانگ ہے, پھر کیونکہ اے ڈی آر میں وہ اتنا زیادہ ایکسپوز نہیں ہے, 40-45% اے ڈی آر ہے ہمارے یہاں بینکس کا, جو کہ اگر آپ 17-8 میں دیکھیں 2007-8 میں یہ تقریباً 70% کے قریب تھا. اب بینک بہت ریجڈ ہیں ایڈوانسز دینے میں, تو اتنی بری پوزیشن میں نہیں ہے. موسٹ بینکس نے اپنی جنرل پروویژنس بک کر دی ہیں کہ وہ اینٹیسپیشن میں کہ شاید کووڈ کی وجہ سے کوئی ڈیفالٹ ایشو بڑھے گا. بٹ آئی تھنک بیلنس شیٹ وائز دیکھیں
اگر UBL کی پوزیشن دیکھیں تو اس کا جو انفیکٹ کوریج ہے وہ آلموسٹ 100% کے قریب ہے. اس کرونا کے پیریڈ میں ایوری بڈی از سیئنگ کہ آئل کی ڈیمانڈ جتنی کم ہوئی ہے یہ شاید سسٹین کر جائے فار پیریڈ آف اے ایئر اور سو جو ہمارے آئل اینڈ گیس کے اسٹاکس ہیں PPL ہے, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیم؟ دیکھیں مجھے جو اپنی ایکسپلوریشن میں خاص طور سے جو ٹاپ 2 ہماری ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں OGDC PPL, ان میں جو مین پرابلم ان کی ارننگ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ایون ایٹ $25 کروڈ آئل پہ بھی ان کی ارننگ سائزبل ہے. بٹ اگین ان کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ کیش فلوز پرابلم ہے اور سرکولر ڈیٹ کے پرابلم ہے جو کہ گورنمنٹ کوشش بہت کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح ریزالو کر دیں. آج ہی شاید خبر بھی تھی صبح میں کہ گورنمنٹ نے کوئی کمیٹی بنا دی ہے ٹو ایڈریس دی سرکولر ڈیٹ ایشو آف دیز 2 کمپنیز. تو میرے خیال میں ارننگ سے زیادہ آئل پرائس سے زیادہ ان کے لیے بہتر اور صحیح جو سسٹینیبل چیز ہے اگر گورنمنٹ کیش فلوز کے معاملے کو ریزالو کر دے یا سرکولر ڈیٹ آسان الفاظ میں گورنمنٹ اس کو ایڈریس کرے یا اس میں کچھ بہتری ہے. اس کی تو سنگل سورس جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے چارجز ہیں جو کہ انرجی مہنگی کی ہونے کی وجہ سے اٹس اے سرکولر سائیکل. آئی تھنک انرجی مہنگی کرنا شاید صرف ایک واحد حل نہیں ہے. آپ اس کو اگر TND سائڈ پہ بھی دیکھیں, اگر آپ ڈسٹریبیوشن اینگل کے جو پرابلمز ہیں, جو چوری ہے, اس کو ہی آپ کنٹرول کر لیں تو ایک آپ سائز. بٹ دی باٹم لائن از کہ اٹ از بیکاز آف دیٹ, اور وہ چیز خیر سے آج تک کسی نے نہیں سالو کی, تو گوئنگ فارورڈ بھی مجھے لگتا ہے کہ ذرا خیر سے مشکل. میرے خیال میں میرا اپنا ویو ہے کہ جو ڈائریکشن ہے چیزوں کی وہ سمت ابھی تک تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ سمت صحیح رہی تو ڈیفینیٹلی دے ول اینڈ اپ ود گڈ ریزلٹس آن دی. So we have discussed banks, we have discussed oil. Now going forward, a number of people say that technology, steel and cement and also pharma, these are the sectors which are good for the COVID period. What is your view on that? Maybe میرا ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ان پہ. دیکھیں اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر تو ایک سچویشن ڈفرینٹ ہی ہو جاتی ہے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہالٹ ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی جس طرح سے گورنمنٹ انسینٹیوائز کر رہی ہے, انکریج کر رہی ہے ہاؤسنگ کو, بینکس کو پش کر رہی ہے کہ وہ ہاؤسنگ کے لیے لون دیں, کنسٹرکشن کے لیے لون دیں, اور تو اس سے ڈیفینیٹلی جو ڈیمانڈ ہے وہ پل ہوگی. اور کرنٹلی آپ دیکھیں جو سیمنٹس کے نمبر ہیں وہ انڈسٹری آلموسٹ 100% یوٹیلائزیشن پہ چل رہی ہے اکتوبر کے مہینے میں, which is quite surprising to me, but again that's the fact کہ انڈسٹری اس وقت بہت اور اگین اس میں ایک جو سیمنٹ سیکٹر کے اندر ایک بڑا باٹل نیک تھا کہ کیپیسٹی آنے کے بعد تھوڑی سی پرائز وار ٹائپ چیز تھی, وہ بھی اب کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو گئی. کیونکہ ہسٹوریکلی اگر آپ چیک کریں جب مارکیٹ میں جو انڈسٹری کی یوٹیلائزیشن کہہ لیں یا جو سیلز ٹو پروڈکشن ریشو ہے وہ تقریباً 70% کے نارتھ میں ہوتا ہے, تو انڈسٹری کین ایزیلی پاس آن دا کاسٹ پریشر. اور ابھی ہم 100% پہ چل رہے ہیں, ایوریج بھی اگر ہم 90% پہ چلائیں تو میرے خیال سے انڈسٹری کے پاس روم ہے مزید فردر کہ وہ اگر کاسٹ پش ہے اور مارجن کی ایکسپینشن کہیں ہوتی ہے تو اس کو گیٹ لے سکتے ہیں. اگین اس میں ایک چیز اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم ایک تقریباً 1 ملین ٹن کے قریب ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اگر یہ 1 ملین ٹن ایکسپورٹ کی وجہ سے لوکل بکنا شروع ہو جائے اور لوکل کے جو مارجن ہیں وہ کمپیریٹیولی کافی اسٹرانگ ہیں ایکسپورٹ کی نسبت, تو ایسے بھی ایک سائزبل ارننگ بہتر ہو سکتی ہے اگر ڈیمانڈ یہاں پہ. نعمان, آر یو ون آف دوز کی جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیمولس ہے 5% کے اوپر آدھا پاکستان جو ہے وہ بینکوں سے قرضے لے کے کنسٹرکشن کر رہا ہے, یو تھنک دس از فینٹاسٹک, فیبولس؟ دیکھیں تھوڑا سا مشکل سوال ہے, بٹ میری نظر میں ہم اگین اسی سائیکل کی طرف چل رہے ہیں جیسے سب پرائم والا جو پچھلی گورنمنٹ کرتی رہیں. اور دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ گورنمنٹ بیچاریوں کے پاس راستہ اسپیس ہی اسی طرح کے کاموں کا ہوتا ہے, بیکاز پیٹ حکیم کی طرح ہر مرض کا علاج نہیں ہے, ہو نہیں سکتا.
تو سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ یار لپسٹک لگا دیں, وہ 10 روپے کی آتی ہے, اور کہہ دیں کہ یار سب ٹھیک ہو گیا, دیکھو چہرے پہ بھی سرخی آ گئی ہے. سو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ سب پرائم والا آپ کو اس میں نہیں نظر آتا کہ دیکھیں رسک ہے, لیکن جو میرے خیال اور میں کائبرس پہ جب آپ اس سے لنک کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن وہ تو آپ کو 5 سال بعد اس کی وہ لنک ہوگا, اس سے پہلے تو آپ کو تقریباً 5% پہ دینا ہے.